بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سابق وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں پی ٹی آئی کے ورکر سے خطاب کیا، انہیں ٹرین کیا کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ کیسے لڑنی ہے۔ عمران خان نے کس طرح سے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا، اداروں کو آڑے ہاتھوں لیا، الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ کو عمران خان کی تقریر سناتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خاص آیا آپ کی تیاری کروانے کے لیے، اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں۔ میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں۔ دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا، کل 27ویں رمضان ہے۔ 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا۔ شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا، میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل۔ ہم اپنے ملک کے لیے کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے کل۔ سارے پاکستان کے اندر، ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیڈرز ہو۔ جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے۔ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے۔ یہ لوگ
یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے۔ فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فارن پالیسی، ان کے مفادات کے لیے۔ ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی، ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا، 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں۔ ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے، اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فارن پالیسی کے لیے، فائدے کے لیے۔ اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی، جو سازش ہوئی، یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فارن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے، میرے لوگوں کے فائدے کے لیے، میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ اس لیے سازش ہوئی۔ اور سنیں، ایک منٹ سنو، ایک منٹ دیکھو، سنو، اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا۔ پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے CIA نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے، پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں، اور پھر پوری سازش جب ہو گئی پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے، جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، $20 ارب تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6%
ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا، اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا۔ 11 سالوں میں پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں، ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% پہ بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے۔ اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یا ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ان سے میٹنگز کی، یہ سنیں، کبھی سنا ہے ایمبیسی میں؟ ایک منٹ سنیں، ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں، وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی۔ اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے، اسمبلی میں کر دی جائے گی۔ ابھی کی نہیں تھی، اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ذرا سنیں، پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے، اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس،
اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جو اتحادی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سازش. پہلے سازش ہوتی ہے, پوری تیاری ہوتی ہے, اور پھر مداخلت ہوتی ہے, یعنی کہ نو کانفرنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے. سو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے آپ نے ایک ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر, یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر, یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے. میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے. یہ بھی وہی میر جعفر ہے NRO 2 کے لیے, کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا, چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی. اس کے لیے یہ پاکستان کو اب غلام بنائے گا. اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا, وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے. یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا, آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا, کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے, کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے, یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے. 30 سال سے یہ ملک کی حکمرانی کرتے رہے. ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا. امریکن جو انڈر سیکرٹری تھی, سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس, وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا, انہوں نے NRO دلوایا تھا. اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا. مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا. ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا, جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا. اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے, اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ آئیں گے واپس. پہلی چیز, شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں. کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا, جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. وہ FIA کا کیس ہے. آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا. اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا. جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے, اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس کے, وہ ختم ہوں گے. ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے. یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا,
یہ جب NRO2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی، وہ دفن ہو جائے گا۔ کوئی FIA کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی، جو ہماری عدالتیں ہوں گی، وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے۔ طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لی آپ نے، انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں، جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ ہونے والا ہے۔ یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے۔ اور تیسری چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے۔ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سارے اس کے فیصلے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اور بھرتی کرنے وہ بھی آئے نہیں، یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے، اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے۔ 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے۔ تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں، جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں۔ کیوں نہیں آپ، اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں؟ کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ 2 باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ جانبدار ہیں، نون لیگ کے ایجنٹ ہیں، لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو۔ جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے؟ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے، پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتا نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور
फजल रहमान को, इन सब को पता था कि ये मुरासला असल में अमेरिका के साजिश के हिस्से थे। ये तीनों थ्री स्टूडेंट्स साजिश का हिस्सा थे। लेकिन हो सकता है कि ये जो लोटे थे इनको ना पता हो, लेकिन मैं ये आज कहता हूँ, मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछता हूँ कि क्या है इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान से और ये लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, 20-20, 25 करोड़ रुपए के लेके इन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने, गवर्नमेंट को गिराने में इन्होंने पूरा हिस्सा लिया। तो क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कोई इनके ऊपर स्टेप नहीं लेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग की गई? ये क्या हम मिसाल दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को क्या मिसाल दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके अपने हल्के के लोगों से भी गद्दारी करते हैं, अपने मुल्क से भी करते हैं, अपने आइन से भी करते हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और क्यों इतनी देर लग रही है? ये सारी कौम की डिमांड है, इलेक्शन कमीशन से भी, अपनी अदलिया से भी, कि डे टू डे हेयरिंग करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में दो चीजें और कहना चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता हूं, आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सुने, जिम्मेदारी है आपकी कि आपने कोई रेस्ट नहीं करना, आपने तबलीग करनी है, अपने इलाकों में जाना है। फिर से मैं कहता हूं, लोगों को आपने बेदार करना है, शऊर देना है कि पाकिस्तान इस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। सब ने इस तहरीक में शिरकत करनी है। ये शिरकत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी आप जब ईद पढ़े, ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आजादी की जंग लड़ी है हमने सबको। देखिए नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी कोई आपको आजादी लेके नहीं देता। कौम अपनी आजादी खुद जद्दोजहद से देती है, अपनी आजादी के लिए जहाद करती है। इसलिए आपने कोई रेस्ट नहीं करना। और मैं आज सबको आज कहना चाहता हूं कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूं जब मैं कॉल दूंगा। इंशाअल्लाह हर शहर जाऊंगा, पाकिस्तान हर शहर में जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस्लामाबाद के लिए। मैं परसों मुल्तान जा रहा हूं, ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा, सारे पाकिस्तान जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस हकीकी आजादी की जंग के लिए। और मैं आखिर में आज अपनी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने लिबरल जो कि मीडिया की आजादी की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जमाने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? क्या अब आजादी राय किधर गई? किधर गई आजादी मीडिया? किधर गया? हमारे जमाने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। आज क्यों मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है? आज स्वाय ARY को मैं आश्वास ARY के मैं आज ARY को
खराज तहसीन पेश करता हूं कि डट के खड़ा है यार हुआ है। बाकी भी मैं 3 चैनल्स वो फिर उनको भी अवाम के अंदर उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा 3 और चैनल्स को। लेकिन बाकी चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन आपको धमकी दे रहा है कि तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करो, और किधर है वो लिबरल जो हमेशा कहते थे जी कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय। मैं आज सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूं और कारकुनों इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।